بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جزاک اللہ الحمدللہ۔ سنا خان بہت ہی خوبصورت انداز دے اندر آقا کریم علیہ السلام دی مدح سے کریں دی پئی۔ حضور علیہ السلام دے غلامو تواڈے سامنے سارے علاقے دی خوبصورت آواز سرمائی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا اعظمی صاحب آپ دے سامنے تشریف فرمائیں۔ احباب ذی وقار آپ اپنے پیارے اور مٹھے آواز دے وچ سارے دلوں کو منور فرمے سن۔ لیکن جاگ دے بیٹھے ہوئے لیکن نعرہ سنو چا نعرہ تکبیر، ذرا ہولے ہولے آواز دے وچ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، بلند آواز نال نعرہ حیدری، علماء اہل سنت۔ الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، قائد الغر المحجلين، سيد الأولين والآخرين، وعلى آله الطيبين الطاهرين الهادين المهديين، وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين، وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر لأولي الألباب. صدق الله مولانا العظيم. بآواز بلند درود و سلام اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. جامعہ فیضان مدینہ قادریہ اکبریہ اس عظیم الشان ادارے دا سالانہ جلسہ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ قبولیت دا اعلیٰ شرف عطا فرماوے اور انتہائی روح پرور سالانہ بزم میرے برادر محترم حضرت علامہ مولانا قاری عاشق حسین قادری صاحب اور آپ دے عزیز فرزند ارجمند میرے عزیز لائق و فائق عالم دین حضرت علامہ مولانا مبشر عاشق حسین قادری اور اس ادارے دے جملہ اساتذہ مدرسین طلبہ اس خاص موقع تے مبارکباد دے مستحق ہیں۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو اور اس ادارے دی خدمت کرن والیاں کو دنیا آخرت دے نعمتاں نال مالا مال فرماوے۔ میرے بھائی مولانا عاشق حسین قادری صاحب دے بزرگ، انہاں دے عزیز، انہاں دے بھائی دوست اقربا سب کو اللہ تعالیٰ دارین دی سعادت دنیا اور آخرت دی نعمت نال مالا مال فرماوے۔ ایک مختصر جے بنیاد تو اس سلسلے دا آغاز کیا ہے اور انہاں دوستاں دی پرخلوص محنت
اور بھائیاں دی آپس وچ محبت اور اہل علاقہ دے تعاون نال اج یہ شجر سایہ دار ہو چکا ہے اور پورا علاقہ اس دے فیض تو مستفید ہونا پہ۔ دوستان عزیز، ادارے سوکھے نہیں بنتے، بن وجن تو سوکھے نہیں چلتے اور خاصی محنت درکار ہوگی۔ اہل سنت اہل محبت دی جتنی توجہ ادارے کی طرف ہونی چاہیے ہے اس قدر نہیں، لیکن پھر بھی بہت کرم ہے کہ الحمدللہ علم والیاں نے علم دا علم بلند کیتا ہوئے۔ آغاز گفتگو اللہ تعالیٰ نے سارے نبی سلطان انبیاء فخر کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب نبیوں تو افضل، سب تو اونچا مرتبہ عطا فرمائے، سب تو بلند رتبہ سرکار دی ہستی۔ اگر تسا کریں پرکار کو کاغذ تے رکھ کے دائرہ بنایا ہوئے تے پرکار دا ایک سرا دائرے دے درمیان وچ اور جلے اس دائرے کو شروع کرو، دائرہ مکمل تاں تھی گئے کہ جتھوں شروع تھی وے اتھا ہی مکمل ہوئی تھی گئے۔ جڑا نقطہ آغاز ہے اگر وہی نقطہ اختتام ہوئے تاں ایک گول دائرہ مکمل تھی سی، جتھوں دائرہ شروع ہوئے اگر اتھا ہی آ کے مکے تا دائرہ مکمل ہے، وگرنہ اندر چور داخل تھی سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت دا جڑا دائرہ بنائے، اس دائرہ نبوت و رسالت دا نقطہ آغاز بھی محمد، نقطہ انجام بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جاگ دے بیٹھے، اول بھی سرکار دی ہستی اور آخر بھی سرکار دی ہستی۔ دائرہ نبوت دا آغاز بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مرزا غلام محمد قادیانی کذاب و دجال و مفتری، اس ظالم شخص نے پہلے ولی ہون دا دعویٰ کیتا ہے، پھر آکس کہ میں مہدی ہاں، پھر آکس کہ میں عیسیٰ ہاں، پھر آکس کہ میں ذلی نبی ہاں، پھر آکس میں بروزی نبی ہاں، پھر آکس کہ میں نبی ہاں۔ کسی بندے دے جھوٹا ہون واسطے ایو ہی کافی ہے کہ وہ آپ کوئی پتہ نہ لگنا ہوئے کہ وہ کیا بلا ہے۔ جاگ دے بیٹھے ہو، اس نے جھوٹا ہون واسطے ایو ہی کافی ہے کہ وہ آپ کوئی پتہ نہ ہوئے کہ وہ کیا مصیبت ہے۔ اس واسطے میری طرف توجہ رکھسو، جلے وہ آکھے نا میں مہدی ہاں، یہ میرے مالک دے فیصلے ہیں، انہیں نہ تو پہلے ہی مرزا لگ جائے تاکہ پتہ لگ ونجے کہ مرزا ہے، تے مہدی تا حسنی حسینی سید حسن، لہٰذا یہ مرزا ہے، مہدی تا ہو نہیں سکتا۔ والوں آکھے میں عیسیٰ ہاں اور نام تو پہلے غلام لگ دے، نبی غلام نہیں ہونے، غلام نبی نہیں ہونے۔ غلام امام نہیں ہونا، امام غلام نہیں ہونا، لہٰذا یہ نبی نہیں نہ یہ عیسیٰ ہے، ان جھوٹ مت ہے تاکہ کسی طریقے نال بھی میں نقب لاما چوری کرا۔ اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے بطور خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے، چونکہ اس نے جڑا فتنہ پھیلایا ہو اس فتنے دے قلع کما واسطے اپنے عقیدے کو محکم رکھنا بہت ضروری ہے۔ کوئی مرزائی، کوئی قادیانی، کوئی اس دجال دا منن والا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تے گال نہ تکرے سی۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہوئے، قرآن گواہ ہے۔ جبریل علیہ السلام آئے تے آکھن لگے لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، میں تو کو پاکیزہ بیٹا دیون واسطے آیا۔
بغیر باپ دے عیسیٰ علیہ السلام دا پیدا ہونا نس سے صریح نال ثابت ہے، اشارت النس نہیں، اقتضاء النس نہیں، دلالت النس نہیں، این نس سے صریح نال جاگ دے بیٹھے ہو بے صریح الفاظ نال ثابت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ دے پیدا ہوئے۔ انما مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، عیسیٰ علیہ السلام نے مثال اللہ دے نزدیکی میں ہے جی میں آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ دے پیدا ہوئے اور عیسیٰ علیہ السلام صرف ماں دے واسطے نال پیدا ہوئے۔ کوئی قادیانی عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت تے بحث نہ کرے سی، کو عیسیٰ تا بڑھیں گا مگر بغیر باپ دے پیدا ہومن والے مسئلے تھے وہ بحث نہ کرے سن، اتھا قرآن نہ سن سن۔ یہودیاں دے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام بن باپ دے پیدا ہومنا یہودی نہیں منیں دے، یہودی عیسیٰ علیہ السلام دی امی تے بہتان لیں دے، اور نصارہ بن باپ دے پیدا ہومن کو منیں دے، نصرانی عیسائی، اسا مسلمان بھی منیں دے ہیں۔ بی بی مریم سلام اللہ علیہ کو یہودی گناہگار عورت سے دے دیں، بہتان لے دیں، اور نصرانی انہاں کو پاکیزہ سمجھتے ہیں، اسا مسلمان بھی انہاں کو طاہرہ اور پاکیزہ سمجھتے ہیں۔ توجہ ہے نا میری طرف، اسا انہاں کو پاکیزہ اور طاہرہ بنے دیں۔ میں کچھ ٹھہر کے عرض کرنا بیٹھا لیکن توجہ میری طرف رامنی چاہیے۔ یہود نے کھلم کھلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی امی تے بہتان لائے، عیسیٰ علیہ السلام دی عظیم تر ولادت کو تسلیم نہیں کیتا، بن باپ ولادت کو نہیں مننا۔ اس دے باوجود بھی نصارہ یہود دے قریب اور مسلمانہ دے دشمن ہیں، اس دے باوجود بھی کہ وہ انہوں دے نبی دی امی کو بھونک دیں، مگر یہود و نصارہ ہک ہے، اور اسا مسلمانہ دے دشمنی وہ دو ہے بالکل کٹھے کھڑے۔ اگر نصارہ دے اندر کوئی دین دی غیرت ہوندی یا عیسیٰ علیہ السلام دی سچی محبت ہوندی، سارے نال تجو ہن ہن مگر کریں یہودیاں کو ہاتھ نہ دے دے۔ معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام دی سچی محبت بھی محمد مصطفیٰ دے غلامہ دے سینے موجود ہے۔ ساکو انہاں دی دشمنی تے ناز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ، ساکو انہاں دی دشمنی تے فخر ہے۔ جنہیں گندے لوگ عیسیٰ علیہ السلام اور انہوں دی امی دے بارے بھی اچھا خیال نہ رکھ دے ہوں گے، ساکو انہوں دی سنگت دی لوڑ نہیں، وہ سارے دوست نہیں، ایسا انہوں دے دوست نہیں۔ وہ پھر بھی حکم عیسیٰ علیہ السلام دا پھر عجیب موقع ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جلے پھانسی طرف گن کے گئے، یہودیاں نے انہوں نے آکھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو استغفر اللہ معاذ اللہ جڑے تکلیفوں پہنچے ہیں، انہوں نے جڑا لفظ استعمال کیتا ہے میں معذرت خواہ ہوں بھئی آپ کو ذلیل کیتا گیا ہے۔ یہودی اس دے قائل ہیں، نصرانی بھی اس دے قائل ہیں، مگر اصل قائل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ذلت و رسوائی تو عیسیٰ علیہ السلام کو بچا بھی دے، اس تے بھی قادیانی کوئی بحث نہ کرے سی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودی آدم کے پھانسی دے تختے تے چڑھایا گئے، سلیب تے لٹکایا گئے، نصرانی بھی آدم کے سلیب تے لٹکایا گئے، مگر اسلام آدھے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ وہ شہید تھے نہ وہ سلیب تے چڑھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں لایا گیا۔ اتھا یہودی اور نصرانی پھانسی والے مسئلے تے دوہائے متفق ہیں، مگر سادہ کوئی اتفاق نہیں۔ اگلا مسئلہ اساں آدھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان تے اٹھایا گیا، یہود کے یہود آدم نہیں اٹھایا گیا، زیر زمین دفن۔ نصرانی آدم اٹھایا گیا، لیکن فرق یہ ہے نصرانی آدم کے عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب تے چڑھایا گیا، پھانسی ہوئی ہے، اس تو بعد دفن کیتا گیا، 3 دی دفن رہ گئے، 3 دی بعد مزار جو کٹ کے آسمان تے چڑھایا گیا۔ اور مسلمان کے آدم اجن یہودیاں نے اذیت دیون دا ارادے کی کر رکھے ہیں، پھانسی گھاٹ تو گدی ویندے ہیں، اس تو پہلے کہ یہودی اپنے عزائم کو پورا کرے نا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان تے پھانسی۔
اس تے بھی قادیانی کوئی بحث نہ کرے سی. پتہ ہے وہ کہڑے بحث کرے سی؟ وہ بحث کرے سی کہ جلے عیسیٰ علیہ السلام بھئی واپس آمنا صرف انہا حدیثاں کو پیش کرے سا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دوبارہ آمنا ہے تاکہ برکہ پوا کہ کسی کوئی عیسیٰ آکھنے میں اصلا کوئی بھولے اور پاگل لوگ ہیں، بے وقوف اور احمق اور نادان لوگوں، اصلا کوئی سودا کیتا ہوئے، اصلا کو پتہ نہیں کہ کینی شانش کیا آیا ہے اور کون کتنے مقام والا ہے. تو حضور دی امت دے ڈاٹ کوئی کھڑا کر دے وہی دس دے سی کہ جھوٹا عیسیٰ کون ہے اور سچا عیسیٰ کون ہے. اچھی آنکھوں سبحان اللہ. یا رسول اللہ حق چاہیے یا الہی سبحان اللہ. جس دن یہودی علماء نے یہودی مولویہ نے عیسیٰ علیہ السلام تے بغاوت دا مقدمہ درج کی تھے. بغاوت کیا ہے؟ یہودیاں دی امیران دے واسطے بئی شریعت ہے، غریبان دے واسطے بئی شریعت ہے. اگر امیر چوری کرے تو بئی سزا ہے، غریب چوری کرے تو بئی سزا ہے. اگر امیر بدکار ہوئے تو سزا بئی ہے، غریب ہوئے تو سزا بئی ہے. عیسیٰ علیہ السلام فرمائے اس نظام کو قبول نہیں کیتا جا سکتا. بغاوت نہیں ہے، جاگ دے بیٹھے ہو یا تو بغاوت نہیں ہے. شاید توری توجہ میری طرف نہیں ہو سکی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے مقدمہ کر دیتے بغاوت دا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام عدالت اچھ پیش ہوئے. جج بے غیرت ہے، جتنا جج دی غیرت مر ونجے اتھا کون کیا کرے. جج نے فیصلہ کیتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف، سزائے موت دا. جج کو مولویہ نے دباؤ اچھ لیتا ہے، یہودیہ نے. انہاں کہ اگر تو عیسیٰ علیہ السلام واسطے پھانسی دا اعلان نہیں کرے نا تے اسا ملک اچھ فساد برپا کر دے سو، اسا پورے ملک دا نظام معطل کر دے سو. جج سوچے ایک پاسو تنہا عیسیٰ علیہ السلام ہے، ایک پاسو سارا ملک ویندے، کیوں نہ ہوئے ملک بچا کے نہ عیسیٰ علیہ السلام واسطے پھانسی دا اعلان کر دے ماں. یہ جج سوچے. اللہ فرمائے تھے کو حیا نہیں آئی، سارے ملک ایک پاسے میرا عیسیٰ ایک پاسے. وہ اعلان کر دیتے. جج ہے، جج جتنی سمجھ رکھتا ہے. اس دور دا قانون یہ ہے کہ پھانسی والا پھٹا اور پھندا اور سامان چاہ کے وہ خود ملنا پونا ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام تے فاقہ ہے اور پھٹا وزنی ہے، پھٹا ڈھائے پونا ہے. اگوں بھئی چونکہ رستہ بند کر دیتا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام دے نال تز مدعی بن سکتا ہے پھانسی دے کھاٹ تک بھی کوئی نہیں بن سکتا. باقی لوگ اس دائرے دے باہر ہیں. غبار پہ اٹھتا ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ غبار نبی تک پہنچے. پھٹا ڈھائے پہ وہ جڑا مولوی جڑا مدعی ہے کیس کا وہ عیسیٰ علیہ السلام کو آکے کہ تُسا اگر ایمیں پھٹا چاہیا تے رکھا، چونکہ پھانسی دا وقت ہونے صبح دا ہنگامی حالات یا معروضی حالات دی وجہ تو دیگر وقت جی دے سکتن ریاست کے اختیار ہوں گے، مگر اس دا عمومی وقت صبح دا ہے. انہوں دا دباؤ ہے کہ آج جمعہ ہے، آج ہی فیصلہ کر اور آج ہی عیسیٰ علیہ السلام واسطے پھانسی دا اعلان کر. کیوں؟ جو کل دری ہفتہ ہے، ہفتے دری یہودی پھانسی نہیں لیندے. ولا اتوار آوے سی، اتوار تک تا ملک کچھ بندیاں دا ضمیر جاگدا ہو سی، وہ عیسیٰ علیہ السلام واسطے اٹھی کھڑ سن. مولوی ادھر مسئلہ مکوجے سمجھی تو سب بیٹھو سن. نبی دے دشمن دی یہ علامت ہے کہ ابالا ہو سی، جلد باد ہو سی، دکھا ہو سی. وہ ادھر اج ہی فیصلہ تھی وے اج ہی مکے. فیصلے گھن کی دونے پھانسی بھی تازہ ڈی لہر تو پہلے ڈی لہر دا تا کم ختم ہے ول ہفتے نہ تھی اتوار تک تا ملک کوئی بندہ تا ضمیر اللہ ہو گیا وہ اٹھی کھڑے ہیں. لہذا وہ چاہتے ہیں کہ مسئلہ ختم تھی بنے. اس مسئلے کو مقاومن واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جلے پھٹا ڈھائے پہ انہیں مولوی پہ آدھے کہ تو صحیح میں آپ فرمائے کہ میں ڈھوایا نہیں اٹھائے پہ آدھے ات تک میں پھٹا پہنچا دینا اگو تو سجانو تو رکھم. آپ فرمائے کہ آزمائش میری ہے. انہاں ججن دی کیا اوقات ہے کہ میرے سر تے پھٹا رکھیں. آزمایا تو میرے مالک نے. آپ نے سوچا کیوں نہ ہوئے میں اپنی آزمائش نہ پھٹا انہیں سر تے کیوں رکھا. اللہ پیغام بھیجے پھٹا تو رکھ چا اگو میں سب لینا ہی کو.
اچھی آنکھوں سبحان اللہ. اللہ فرمائے انہیں سر تے پھٹا تو رکھ. عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو پھٹا نہیں دیتے مولوی کو. اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ نور دی پالکیچ عیسیٰ علیہ السلام کو ملا کے آسمانہ تے کھننا اور لباس عیسیٰ تے کوئی غبار نہ آوے, گرد کوئی اثر لباس عیسیٰ تک نہ پہنچے, میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ ہوئے. فرمایا پھٹا آپ شوق دے رکھیاں دے کو رکھن لے. یہ پھٹا رکھ کے جو پہنچے دروازے گھاٹ دے دروازے تھے پچھا نٹھے عیسیٰ علیہ السلام تک کوئی نہ ہن. جلاد وہ بھرتی تھی نہ جڑا بولی نہیں جان رہا, وہ تو اجنبی بندہ بھرتی کرنے ہم تاکہ زبان ہی نہ جاندا ہوئے, وہ کو پتہ ہی نہ ہوئے کیا عہدہ کھڑا ہے. اجلے توڑ پہنچے ہی کی تے اینا عیسیٰ, عیسیٰ کتھا ہے, وہ کہ پیچھے نہ دیکھ منزل اگھا ہے. ادھے ہاتھ جلاد نے ہاتھ پاتے یہ کہ میں نہیں عیسیٰ بھی آئے, وہ اشارہ سمجھے وہ کہ موت کو جیڑا دیکھے ہی میں آتا ہے. لہذا تو اگھا تھی میرے ذمہ جیڑا پھٹا چاہ کے آوے وہ کو میں پھٹے تے سجا دینا. لہذا میں تے کو پھٹے تے چڑھا دے بڑھائے, وہ پکڑ کے مولانا کو پھٹے تے چڑھائے. ایک نو جھوٹے دا کم ہے, ایدہ کم فینل تھا ہے, مالک اپنا فیصلہ ظاہر کیتا ہے. وہ کہ یہودی آدھے ہن عیسیٰ علیہ السلام پھٹے تے لگ سی تے ملک امن تھی سی, اللہ دا فیصلہ ہے مولوی پھٹے تے لگ سی تے ملک امن. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, نعرہ حیدری. سبحان اللہ یا رسول اللہ, سبحان اللہ. میری بولی تو سمجھ آنی پہ سبحان اللہ. عیسیٰ علیہ السلام آسمان دی سیر تے پہنچ گئے. پریشانی یہ ہے کہ وہ رات کو چونکہ اندھیرہ تو تھی گیا, انہوں نے صرف اس جلد بازی اباہلی جا اپنے بندے کو چڑھا دیتا, جلاد کپڑا پوایا تے ٹنگ دیتا, معاملہ فینل ہو گیا, لہا کے دفن کر دیتا انہیں. ان اگلے دن کو یہودی حیران ہم بھئی پھانسی تے ہک بندہ لگے مگر بندے نو غائب ہیں. تواری چوب تو صدقے پھانسی تے ہک پہنچائے مگر بندے غائب نو ہی. وہ آدھن اگر عیسیٰ علیہ السلام تختے تے چڑھے پھر مولانا کتھا ہے؟ اگر مولانا تختے دار تے جھوٹا کھا گئے تو عیسیٰ علیہ السلام کتھا ہے؟ یہودی اپنے مولوی کو گلیں رہ گئے, نصارہ اپنے عیسیٰ علیہ السلام دے بارے شکوک و شبہات مبتلا رہ گئے. 600 سال گزر گئے, 6 صدیاں بعد قرآن نے اعلان کیتا وما قتلوہ وما صلبوہ, عیسیٰ علیہ السلام نہ شہید ہوئے نہ ہی صلیب تے چڑھن ولیکن شبہ لہم. ہاں انہا واسطے معاملہ شک کچ پا دیتا گیا ہے. ان الذین اختلفوا فیہ, جنہا اختلاف کیتا ہے لفی شک منہ, اور آپ ہی شک کچ مبتلا ہیں, ما لہم بہی من علم, انہیں کوئی دلیل کوئی نہیں, الا اتباع الظن, گمان دی پیروی وجہ کرنے. وما قتلوہ یقینا, عیسیٰ علیہ السلام یقینا شہید نہیں تھے, پر رفعہ اللہ الیہ, اللہ نے انہیں کو زندہ آسمانہ تے اٹھا کی دے. قرآن دسائے جنی تلاشی تو صحیح او آسمانہ دی سیر پہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری, اہلماء اہل سنت. مسئلہ پہنچے جناب تک. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر آسن, پھر لوٹ کے آسن, اور مسجد اقصی دے اندر حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام امام محمد مہدی علیہ السلام دے اقتداء دے اندر نماز ادا کرے سن. صحیح بخاری دی روایت ہے. فجر دی نماز دا وقت ہو سن, جنن امام مہدی علیہ السلام آسن, جنن مسجد اقصی پہنچ سن. امام مہدی مسجد اقصی چو سن, عیسیٰ علیہ السلام شام آسن, شام تو مسجد اقصی پہنچ سن. آپ جس سواری تے سوار ہو سن 500 مرد کو سواری تے نال ہو سن, 200 عورتیں بھی ہو سن. 700 بندے دی سواری گن کے فجر دی نماز ویلے اقصی مسجد پہنچ سن. اتھا اذان تھی گئی ہو سی, سنتا پڑھی گئی ہو سن, نماز واسطے اقامت پہ تھی گئی ہو سی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچ سن, رسا ویسی امام مہدی علیہ السلام کو کہ عیسیٰ آ گیا علیہ السلام. آپ فرمائے سن سفر توڑ دو. جناب عیسیٰ علیہ السلام پہنچ سن, آپ مصلح چھوڑ دے سن, آکسن کہ آؤ
مسلح حاضر نماز پڑھو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائے سن نہیں، نماز شریعت محمدی کے مطابق ہو سی اور امام بھی آل محمد ہو سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. یقیناً ایک گال کو سن کے اپنے عقائد اور افکار کو بھی ادا پہرا ضروری ہے. میری گال تے توجہ دے سو. کوئی غیر نبی شخص نبی تو افضل نہیں. بے شک. ساری زمین دے پتھر برابر نہیں. جاگ دے بیٹھی ہو. سبحان اللہ. ساری زمین دے پتھر برابر نہیں. پتھراں کے درخت افضل ہے چونکہ پتھر گھٹ وقتن درخت ٹھیک وقت ہے. درختاں کے حیوان افضل ہے چونکہ درخت وقتن حیوان ٹردن. حیوان ہے جو انسان افضل ہے چونکہ حیوانہ کے نطق و شعور نہیں اور انسان اچ نطق و شعور ہے. اور انسان ہے جو جنہوں تے وہی آئیے اور جنہوں تے وہی نہیں آئی وہ برابر نہیں. جنہوں تے وہی آئیے وہ افضل ہیں. بے شک بے شک بے شک. سبحان اللہ. اس مسئلے کو محکم رکھنا ہے. فضیلت حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ہے مگر امامت محمد مہدی علیہ السلام دی. وجہ کیوں ہے؟ یہ مسئلہ اسباب ختم نبوت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 واہ. اس تو اچھی سبحان اللہ دی تو کوئی اجازت ہے. سبحان اللہ. اس مسئلے کو معمولی نہیں سمجھنا. بدر تو گن کے تبوک تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ظاہری حیات طیبہ خیبر و تبوک تمام جنگاں ملا کے 83 جنگاں ہیں. غزوات و سرایا کل جنگاں 83 ہیں. پتہ ہے انہاں 83 جنگاں کتنے لوگ شہید تھے؟ 259 صحابہ کرام شہید تھے. جنگاں 83 اور شہادتیں کتنے ہیں؟ 259. سبحان اللہ سبحان اللہ. 83 جنگاں 259 صحابہ 59 759 کافر انہاں جنگاں قتل تھے اور 259 مسلمان شہید تھے. یہ کل ملا کے 1018 بندے اور تاریخ کا سب تو بڑا انقلاب برپا ہو گئے. سبحان اللہ. میں جتنے انقلاب دھرتی تے آئے جتنے انقلاب زمین تے آئے خونی انقلاب ہے. دریاواں دے پانی سرخ تھا انسان دے کھوپڑیاں نال مینار اسارے نے. باقی جتنے انقلاب دھرتی تے آئے بھئی زمین دا متھا سرخ تھا. اجتماعی قبراں انہیں انقلاباں دے ثبوت موجود ہیں. اجتماعی قبراں کئی لوگ ہکی قبر دفن کرنے والے تھوڑے ہن دفن تھیون والے زیادہ ہیں. خون وہایا گیا پھر انقلاب آئے لیکن روئے زمین دا سب تو بڑا انقلاب جڑا سارے نبی نے برپا فرمائے عرب دی پاک دھرتی تے اور پورے عالم انسانیت کو فیض پہنچائے. اس انقلاب صرف کل 1018 بندے 259 مسلمان شہید تھے 759 کافر قتل ہوئے اور انقلاب برپا ہو گئے. دہشت گردی ایسا ہے دنیا کو سمجھنا چاہیے. سب تو امن دا پیغام دینے والی ہستی محمد مصطفیٰ دی ہستی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے میرے نبی دی عزت و ناموس تے حضور دی ذات تے پہرا دیتا ہے بلا شک و شبہ. مگر میرے نبی نے بھی انہوں نے خون دی حفاظت فرمائی، انہوں دی جان دی حفاظت فرمائی. انہوں کو ہر ویلے نہیں لڑایا، ہر جنگ اکسایا نہیں. سرکار نے انہوں نے کرم فرمایا، آخری لمحے تک انہوں دی جان بچائیے. حضور نے بھی انہوں دی جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ. سبحان اللہ. مگر میری طرف توجہ رکھو. انقلاب اسلامی روح زمین دا سب تو بڑا انقلاب 1018 بندے اس کم ہے. کافران دے 759 اور مسلمانہ دے 259. لیکن جڑی جنگ تھے یہ ختم نبوت دے محاذ تھے. مسلمہ کذاب، دجال مفتری، روح زمین دا بدترین شخص، اسلام دا دشمن، جھوٹا مدعی نبوت. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جڑ دور خلافت دے اندر
انہیں نال جہاد فرمائے. پتہ ہے جنگ یمامہ کتنے شہادتہ تھیں؟ 83 جنگہ جنوس 59 مسلمان شہید تھے. ختم نبوت دے محاذ تے ہکی جنگ یمامہ دے اندر 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے. 1200 صحابہ کیوں جان دیتی ہے کہ کوئی آ کے ولا ایک لوٹ وجے ختم نبوت دے محاذ کو. تواری چوب تو صدقے ہکی جنگ یمامہ 1200 صحابہ کرام. میری گال کو بھول نہیں بننا. مسلمہ کذاب نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو پیغام بھجوایا ہے کہ میں کو نبوت حصہ داری دے ہو جا. کچھ علاقے واسطے میں کو نبی بنا ہو جا. وہ آدھے یمن واسطے میں نبی بن بنا. یہ کوئی کاروبار تا نہیں ہے. توجہ ہے نا میری طرف. یہ کوئی کاروبار. ختم نبوت دے مسئلے تھے. جیڑی سوچ مسلمہ کذاب دیئے وہ سوچ یزید دیئے. کسی کو تکلیف پہنچ جائے تاج پہنچنے ہو. میں ولا بیٹھا تھا جیڑی سوچ مسلمہ کذاب دیئے وہ سوچ یزید دیئے. مسلمہ کذاب آہدائی کہ میں کو نبوت حصہ دے ہو. اور یزید نے کیا کہا ہے؟ لعبت بنو ہاشم بالملک فلا جاء ملکن ولا وحی نزل. یزید بدبخت نے آکھا ہے کہ بنو ہاشم نے نبوت دا کھیل کھیلے بادشاہ بنن واسطے. کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. یعنی مسلمہ کذاب آکھنا چاہتا ہے کہ میں کو نبوت حصہ دے ہو. اور یزید کیا آکھنا چاہتا ہے کہ نبوت نہیں ہے, بادشاہت ہے. حکومت کھنن واسطے نہ نبی ہومن دا اعلان کیتا ہے. گویا او بھی منکر ختم نبوت ہے, اے بھی منکر ختم نبوت ہے. وہ آدھے کوئی فرشتہ نہیں آیا, کوئی وحی نازل نہیں ہوئی. اس وجہ لوگ کے سنا تھے. میرے امام نے جا کے دربار میں بیٹھے ہوئے بادشاہ کو, اس خراب دماغ والے یزید کو ان کے سبق سکھائے. تو آدھے کوئی فرشتہ نہیں آیا, آپ میرے گھر دیا کندھا تھے جبریل دے پرا دے نشانے. تو آدھے کوئی وحی نازل نہیں تھی. وحی کو بچاون دے واسطے لوگ کے سنا تھے. حسین قرآن سنو. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ خلافت, نعرہ حیدری. کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. کربلا کا شاہ حسین, واہ حسین, واہ حسین. کربلا کا شاہ حسین, یا حسین, واہ حسین. جنگ یمامہ مسلمہ کذاب جھوٹا مدعی نبوت. تھوڑا بہت لشکر گن کے نہیں آیا. 1200 مسلمان شہید ہوئے اور 7,500 دے قریب کافر مارے گئے. تو سا کیا سمجھے؟ سارا کیا لگ گئے اسلام تے؟ کیڑا عالم ہے جنہ محل تعمیر نہیں؟ کیڑا عالم ہے جڑا پر آسائش سفر نہیں کرتا؟ کون گلیاں کاریاں کوٹھیاں اور بنگلے نہیں رکھتا؟ کہنے بچے آسودہ حال نہیں. جے کو دیکھو آتے میں اسلام دی خدمت کیتی ہے. تیں کیڑی خدمت کیتی ہے؟ اسلام تیری خدمت کیتی ہے. توارے گھر بچے جڑی روٹی کھانن نالین مصطفیٰ دا صدقہ ہے. میرے بچے کو جو لقمے میسر ہیں بی بی پاک سیدہ کائنات دے قدمہ دی دھول دا صدقہ ہے. جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ. سادہ کیا لگ گئی اسلام تے؟ سا کوئی احساس کیوں نہیں؟ سادہ لگ گئی کچھ نہیں اسلام تے. مسجد آباد رہن جا ویران, مدرسے دا پرسان حال ہوئے یا کوئی نہ ہوئے, دین دی آواز تے لبیک آکھن, اس صدا کو سن کے توجہ دے ون. تیرے اس نال کیا ہے؟ تیتے کاروبار کرنا, دنیا سنبھالنی ہے. کسی عالم فاضل کو کیا ہے؟ وہ کو تا اپنے ہی نعرے زندہ باد دے کافی ہیں. سب دے دکانہ چل دیا پین. کیا تو کوئی احساس نہیں اس دین واسطے صحابہ نے کیا پیش کیتا ہے؟ صحابی رسول حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمہ بدبخت گرفتاری چاہ گئے, قید ہو گئے. مسلمہ نے حبیب کو ڈٹھے, انہیں دے گلہ ہیں جو خون جاری ہونا ہے, سرخ گلہ.
چہرہ چمکدا ہے متھے جو سجدہ دا نور ہے دیکھن ویلے جلے بازار جو گزرن ہا زمانہ کاروبار چھوڑ کے حبیب دا منہ دیتا ہے عرب دھرتی دا سونا جوان خوبصورت جوانی دے اندر گرفتار ہو گئے مسلمہ نے آکے حبیب مدینے والے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے بارے تیرا کیا خیال ہے؟ وہ آکے جی اللہ دے نبی اور رسول ہے آدھے میرے بارے کیا خیال ہے؟ فرمائے انی اسم ولا اسمع میں تے بہ رہا دو رہا میں کش نہیں سندا وہ آکے انہاں دی گال ہوئے تا سندا ہے میری ہوئے تا نہیں سندا آکے سیاست انہاں کو دیکھن تو بعد کہیں میں کو دیکھن دا ارادہ ہی نہیں سبحان اللہ مسلمہ کذاب دجال اس خبیث نے آکھا ہے کہ حبیب میں کو منکر نبی اور رسول انہاں کو من انہاں تو بعد میں کو منکر جان بچاؤں نہیں تھا آکے سی صرف جان دی خاطر تو کملہ تھی گئے سارے سودے پرانے تھی گئے اسا نئے بک دے آکے سی میں تے کو مار دے سا قتل کرے سا اور ایک ایک عضو کو الگ کر کے مرے سا وہاں کے کوئی پرواہ نہیں میرا نبی آخری نبی ہے جلات کو سدے مسلمہ نے وہاں کے انہیں سجا ہاتھ کٹ دے سجا ہاتھ کٹیج گئے مسلمہ آدھے ہونڈس وہاں کے میرا نبی آخری نبی ہے وہاں کے انہیں کھبا ہاتھ کٹ دے کھبا ہاتھ کٹیج گئے مسلمہ آدھے ہونڈس آکے سی میرا نبی آخری نبی ہے مسلمہ کے ہاتھ کٹیج گئے وہاں کے ہونڈ آکھن دی چس آگئی ہے آخری نبی کو آخری نبی آکھن دی نہ ہاتھ حسن نہ ختم نبوت دے کمپرومائز والے کاغذات دست تھی سن سبحان اللہ نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت یا رسول اللہ وہاں کے جی انہیں سجا پیر کٹ دیو سجا پیر کٹنے آکے نے ڈس وہاں کے سادہ سبق ہی کوئی میرا نبی آخری نبی ہے وہاں کے انہیں کھبا پیر ہی کٹ دیو کھبا پیر کٹی گیا وہاں کے جی ہون ڈس وہاں کے جی میرا نبی آخری نبی ہے مسلمہ نے اعلان جڑی تقریر میں بیٹھا کرانا کوئی مشکل نہیں میں ممبر تے بیٹھا جڑی تسا بیٹھے سن دے ہوئے کوئی مشکل نہیں مگر ذکر مصطفیٰ تخت دار تے کرنا سبحان اللہ سبحان اللہ کھبا پیر کٹیج گئے آکے سون ڈس وہاں کہ میرا نبی آخری نبی ہے مسلمہ کذاب آدھے انہیں سجی باہ کٹ دیو پہلے ہاتھ کٹانے اور باہ کٹی نے باہ کٹیج گئے وہاں کہ میرا نبی آخری نبی ہے وہاں کہ کھبی باہ کٹو باہ کٹیج گئی ہے وہ آدھے اگر اس چوڑ چوڑ کے مرن تو بچنا چاہنا ہے ہون تیری زندگی دا کوئی فائدہ نہیں ہون تیرے گلے تے چھری ہی پھیرنی سے تے اس تکلیف تو بچنا چاہنا ہے تے انکار کر دے ایک بار آخری بار آکھ دے کہ میں نہیں منے دا انہاں کو انہیں آکھے نہیں میرا نبی آخری نبی ہے جلے سجی لت کٹن تے آئے اس ویلے مسلمہ کذاب ڈیٹ بن کے کھڑا آئی سجی لت کٹن دا حکم کی دے اور حبیب دے آخری ساہن جان لبتے آئی میں پوچھا شریعت کن شریعت کیا آدھی ہے علماء کیا آدھ ہے شریعت دا حکم کیا ہے قرآن و حدیث دا حکم کیا ہے شریعت آدھی ہے تیری جان خطرے چھے تیرے سامنے دشمن کھڑا ہے تو جان بچاؤنا واسطے اگر تو زبان تے او گال کر دے جیڑی تیرے دل چھ نہیں تیرے دل چھ اسلام ہے تیرے دل چھ محبت رسول ہے تیرے دل چھ ایمان ہے زبان لال تو انکار ہی کر دے جان بچا گھن والمکمل وسی کفر نہ لڑن واسطے شریعت آدھی ہے جان بچا ظالم صرف اس گال تے آرام کر ویسی کہ تو زبان نال کفر آکھ دے شریعت آدھی ہے تیری جان بچ ویسی چونکہ تیرے دل چھ ایمان ہے لیکن پوچھا نہ ویسی تیرے واسطے معافی ہے اس کفر تے معافی ہے دل والی محبت تے اجر بھی ہے تیری بخشش بھی ہے تیری مغفرت بھی ہے جنت تجھ محل بھی ہے تیکو کوئی فرق نہیں تیری بخشش واسطے یہی کافی ہے کہ تو آزمائش پھنس گئے اسلام دی خاطر تو ہن اپنے آپ کو کٹ جان بچا شریعت اہدیہ بچا شریعت خدا اور ہے عشق مصطفیٰ اور ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ
खत्म नबूवत लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। शरीयत ahdi है जान बचावना चाहने रुखसत इजाजत जान बचा पिछू इस्लाम दे शेर खड़न इन कुफर दे लोंबड़ को होने उनके संभाल दिन से इन चौखी देर होड़ रहा पड़ा है इस्लाम दे लश्कर पे आदन गैरतमंद गशूर मर्द अबू बकर सिद्दीक सिद्दीक बावफा अस्तकुस सादिकीन सालार उम्मत मोहम्मदी यार लश्कर तैयार की थी बैठन एक तो बात भी है इस्लाम दा लश्कर आंदा पे इस शैतान दे नुमाइंदे के होने उन्होंने खबर घिरनी है थोड़ी देर वास्ते ही मामला है जान देवन दी बजाय जान बचा गिनो मसले हद तक तकाजा है शरीयत की इजाजत है इश्क अदाई पीछा ना हटे 15वीं सदी वाले ना ईमान कमजोर न थी तुम्हारी चुप तो सदके इश्क अदाई पैर पीछा नहीं हटाना जानता हजूर दे ना थी सी तवज्जो है मेरी तरफ जान देती है आखिरी लफ्ज़न अदे अल्लाह दी इज्जत दी कसम मैं कामयाब हो गया जान तरित्यम पर ईमान नहीं मिलता शहीद हो गए माँ जिंदा है माँ मैं को फख्र है कि इस्लाम दी औरतां वो नहीं जेड़ियां सड़कां ते वंज के बेहई दे मार्च करन मैं शुक्र अदा करना कि इस्लाम दी औरतां वो हैं जिन्हां दी छोली हजूर दे आशिक परवरिश पैदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरी मामा मेरे बहना मेरे बेटियां काबिल फख्र हैं एक कनीज़ा हिंद बीबी पाक सैयदा कायनात दिया एक कनीज़ा हिंद अज़वाज मुतहरात दिया एक कनीज़ा हिंद बनाते ताहिरा दिया आज से बियामत एक नारा नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए खिलाफत नाराए हैदरी सना खान मुस्तफा हबीब दी माँ जिंदा है मामा भी बड़ी शय होनी है मामा जी में चाहमन बाला को उमें बड़े नहीं मैं सुना है कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला अलैह दी अम्मी जड़ी है वो जिले मालिक छोटे हैं ना उन्होंने कपड़े पवावे तो उलमा वाले कपड़े पवेंगे लंबा जुब्बा सिर ते पग नाल कपड़ा ते फिर सारा लिबास बनवेंदे ते कई आखा कि बच्चा छोटा है तो तुसां को निक्का जरा बाल है को उलमा वाले कपड़े पवेंदियां फरमाने मेरी दिली आरज़ू है कि मेरा पुत्र आलिम बने मैं को कपड़े पवेंदियां माँ कपड़े पवाए हम अल्लाह आलिम बढ़ा रही थी हाय हाय तुसा समझे मदरसे च आलिम बनदन पहले माँ बड़े दिए वल मदरसे च बनदन उम्मे अम्मारा को कहीं दसा तेरा पुत्र शहीद थी गए पता है उम्मे अम्मारा कौन है जंगा दे विच जिल्ले हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा खैमा मैदान जंग च लगे हा ते सरकार दे खैमे तो बाहर एक तलवार चाके खड़ी थी वेंदी है औरत होके खैबर दे मौके ते हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को जिल्ले बाहर निकले खैमे तो हजूर डिठा तो उम्मे अम्मारा तलवार चाके खड़ी है सख्त जंग गई और खैबर दे मामला था सोने फरमाया कि उम्मे अम्मारा तू तलवार चाके खड़ी है सर झुका के अर्ज की सरकार शरीयत ने मैदान बन के लड़न की इजाजत नहीं दी मैं खैमे के दरवाजे ते इन वास्ते खड़ी हाँ ताकि तुहारे दुश्मन को बाहर आने तुहारी उम्मत दियां औरतों का हिस्सा ही रल बने ऐ गैरत इस्लाम तो जिंदा रहे पता है मेरे नबी ने क्या इनाम दिता है जागदे हो सो तो सुन सो पता है सोने क्या इनाम फरमाए ये मेरे नबी ने हाथ चाहते ये हाथ उठाए ये बगल मुबारक दी सफेदी जाहिर थी सरकार दे ऐ अल्लाह उम्मे अम्मारा को जन्नत विच मेरे महल दे नाल महल अता फरमा दुनिया भर दे औलिया सुलहा गौस कुतुब अब्दाल कलंदर वली
عبادتاں دا صلہ کیا منگدن کہ ساکو سونے دے قدمہ اچ مقام ملے روز محشر بھی اور جنت اچ حضور دے نال حضور دے قدمہ اچ جگہ ہوئے اولیاء تا اولیاء ہن تمام انبیاء چاہنن قرب مصطفیٰ حضور دے گھر نال گھر واسطے تمام نبی سکھ رکھ دن مگر عمارہ کو سعادت خیمے دے دروازے تے مل گئی سرکار نے دعا منگی اللہ جنت میرے محل دے نال عمارہ کو محل عطا فرما میرا سوال ہے توارے ہوتے نماز دی وجہ تو روزے دی وجہ تو حج دی وجہ تو زکاة دی وجہ تو نہیں محمد مصطفیٰ دے ناموس تے پہرا نیوڑ دی وجہ تو مسلمان غیرت مند قوم ہے یہود و نصارہ ٹکر تک گھن سکدن پر سلامت نہیں رہ سکتے بے شک جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ سبحان اللہ میں گال مقامنا چاہنا کہیں نسا عمارہ کو تورا بیٹا حبیب شہید ہو گئے آکے سی ہاں میں تے اپنے پتر کو جایا اسی لیے واسطے ہے سبحان اللہ ماشاءاللہ خبر دیون والا رو کے آدھے انہوں نے جسم دے ٹکڑے کی جنے آنکھیں سی ہاں جلے میں کو تربیت پروان چڑھایا ہے میں اسی لیے واسطے پروان چڑھایا ہے کوئی گال نہیں جسم دے ٹکڑے ہو گئے بھی کوئی نہیں اگر وہ ثابت قدم رہ گئے تو عمارہ روز محشر رب کو آکسی میں اندھی ماں ہاں جن دے جسم دے ہر ٹکڑے نے محمد دی عظمت تے گمت دی دنیا کسی بے کو آزماوے اے آزمائی ہوئی قوم ہے آسمان جنن بھی اس قوم دے سر تے ٹھان لگے اے قوم گھبراہٹ کے کر کے گھر نہیں چھپ بیٹھی اے وہ قوم ہے جن اندر اتنا شعور ہے محبت رسول دا کم از کم اس مسئلے تے کوئی سودائی نہیں کر سکتے ساری زندگی حضور دی خاطر ہے جاگ دے بیٹھے ہو یا کوئی نہ میرے بھائی حضرت مولانا عاشق حسین قادری صاحب اللہ انہیں کو سلامت رکھے اس ادارے کو آباد رکھے اور دامے درہمے قدمے سخنے جیڑے حضرات جس حیثیت بھی اس ادارے دے معاون مالک انہوں کو بہت روزی عطا فرماوے اپنی رضا نصیب فرماوے میں ولا تو کو درخواست کرے سا کچھ خاص توجہ فرماؤ مدارس کی طرف خدمت بھی ضروری ہے فصلیں بھی تو اشر تو ویسے ہی دیونا ہونا ہے چپ کر گئے ہو سبحان اللہ جی ہاں اشر دیونا ہونا ہے اور مدرسے چ دیونا اشر بھی ادا تھی سی مدرسے دی خدمت بھی تھی سی اس دنال اگر پیسے بھی نہ دے سکتے ہو ایک بھئی مہربانی کیتی کرو آئے گئے کرو تو آمن ونن نال بھی بڑی حوصلہ افزائی تھی چکر لا گئے کرو گزر دے تہیوے رستے دوتے مدرسہ آسان جا ہے سپیشلی آونی رہے جتنا آمن منجن رکھ سے نا اتنی برکت تھی سی 4 روزہ زندگی ہے کوئی پتہ نہیں کتنے ساہ باقی کچھ ساہ تو حضور دے دین دے نا کر دے جنہ بچیاں دی دستار فضیلت ہے میں انہوں کو مبارکباد پیش کرنا اور انہوں کو دعا بھی دینا اللہ انہوں کو رنگ لاوے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اب آپ بزی وقار آپ دے سامنے اب جناب حافظ محمد کاشف صاحب آسن اور مفتی صاحب انہوں دا دستار کرے سن کاشف صاحب تشریف گھنو مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک
كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جناب حافظ محمد عمران صاحب. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم. آمين. آمین. فرما اور عالم با عمل فرما، فیضان کو جاری و ساری فرما، خوش بخت فرما. انہاں دے والدین، انہاں دے آبا و اجداد سب کو الہ العالمین جڑے زندہ ہیں سعادت مند فرما، مثال فرما چکن، بخشش عطا فرما، بخشش فرما، کرم فرما، حاضر جماعت تے فضل و عنایت فرما. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. باب ذکر تھارے سامنے جناب شہر اہل سنت، شہر انقلاب جناب نذیر احمد نذیر کمالی صاحب تشریف فرمائیں. ہن اٹھو نہیں، انہاں دی حاضری ہونی ہے تو حاضری ہون والی ہے. جے اگر جاگدے بیٹھے ہوئے تو اچھی بولو سبحان اللہ، سارے رل کے بولو سبحان اللہ. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو. صدیق اکبر جے دل نبی دا دکھایا ہووے ثبوت دیو. فدق دا پیسہ تے ذات اپنی تے لایا ہووے ثبوت دیو. ہجر دا منکر منا نہیں سکدا، جیڑا مال آقا تے نا تو لٹاوے او پاک زہرا دا کھا نہیں سکدا.